تعالی سلام جلیت ولان جلیت ولان قل اللہ تعالی سلام جلیت ولان جلیت ولان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیہ التہامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات دیکھیں ہم نے نہ کسی تھکے ہوئے امام کو مانا ہے نہ کسی ایسے کی تقلید کرتے ہیں جو رستے میں ساتھ چھوڑ جائے. توجہ کا طالب ہوں. جب کسی ایسے کو مانا نہیں تو چہرے پہ تھکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، جسموں میں ناتوانی نہیں ہونی چاہیے. آغاز مجلس ہے، میرے بعد قبلہ موجود ہیں انٹرنیشنل مصائب خان، اس وقت ایک ممبر کا نام ہے. تو یہ صلوات محمد و آل محمد پر تھکانوں کو ایک طرف رکھ کر بآواز بلند پڑھیں. صلی اللہ محمد پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے. اے میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق رزاق، اے میرے رب، جو حاضرین مجلس ہے، جو ناظرین مجلس ہے، جو زامین مجلس ہے، جو ذاکرین مجلس ہے یا بانین مجلس ہے، اے میرے خالق وہ تو خود بھی اپنی دعاؤں سے اتنا واقف نہیں جتنا تو واقف ہے. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو نہ دیکھ، ان کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو نہ دیکھ، ان کی دل کی بے ترتیب دھڑکن کو نہ دیکھ. وہ اپنے مطابق مانگتے ہیں، تو اپنے مطابق عطا فرما. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. تھوڑا تھوڑا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری یا علی. نہیں ماشاءاللہ بیدار مجمع میرے سامنے ہے. مولا آباد رکھے، آپ سلامت رکھے. بیدار مجمع ہے، مجھے بار بار بیدار کرنے کی ضرورت نہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. مثل آفتاب علماء و ذاکرین ممبر پر موجود ہیں اور میرے بعد حاضری بھی دیں گے. یاد رکھیے گا، ہم جو چیز مرضی مانگ لیں خدا سے، جتنی بڑی شے مرضی مانگ لیں، وہ دنیا کی ہوگی، وہ ہماری حیثیت کی ہوگی. دولت مانگیں گے، شہرت مانگیں گے، بینک بیلنس مانگیں گے، گھر مانگیں گے، فیکٹری مانگیں گے، یہ جو بھی مانگیں گے وہ ہماری حیثیت کا ہوگا. جسے وہ عطا کرے گا وہ اس کی حیثیت کا ہوگا. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجیے. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. مولا اپنی عز ایمان میں رکھے. اور یاد رکھیے گا، جسے ہم مانگ کے لیں گے وہ ہم جیسا ہوگا، جسے وہ عطا کرے گا وہ اس جیسا ہوگا. اور جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جسے ہم مانگیں گے وہ ہمارے گھر سے آئے گا، جسے وہ عطا کرے گا وہ اس کے گھر سے آئے گا. ہم مشکلوں میں گھرے رہتے ہیں، ہمارا مانگا ہوا بھی مشکلوں میں گھرا رہے گا. وہ حلال مشکلات ہے، اس کا عطا کردہ مشکل کشا ہوگا. اور یاد رکھیے گا بھئی، دیکھیں نا، ہم بھی مانگتے ہیں، ہر ایک مانگتا انہی سے ہے. اپنا مانگے تو ان سے مانگتا ہے،
ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ کتنے بیدار ذہنوں کے حوالے ہوتا ہے اور کتنے اپنے عقیدوں کا دریچہ کھول کے اس جملے کو جگہ دیتے ہیں. اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کس کے چہرے پر صبح صبح تھکاوٹ ہے اور کون ذکر علی سننے آیا بیٹھا ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یاد رکھیے گا سب مانگتے انہی سے ہیں کیونکہ انہی کا در ہے جہاں سے کوئی سوالی واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا. اپنے بھی انہی سے مانگتے ہیں, پرائے بھی انہی سے مانگتے ہیں, اور مانگ مانگ مر جاتے ہیں. تو مرنے میں فرق ہو جاتا ہے. جو اپنا مانگ مانگ کے مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے, اور جو پرایا مانگتا ہے وہ کہتے کہتے کہہ جاتا ہے کہ میں دشمن ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. خدا کی قسم, جو ہمارے گھر سے آئے گا وہ ہم جیسا ہوگا, جسے وہ عطا کرے گا وہ اس جیسا ہوگا. اور جملہ آپ کے بیدار ذہنوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ممبر یاد رکھیے گا جو ہمارے گھر سے آئے گا اس کے ہاتھ ہم جیسے ہوں گے, اس کی آنکھیں ہم جیسی ہوں گی. بیدار مجمع ہے, اس کی زبان ہم جیسی ہوگی, اس کی آنکھیں ہم جیسی ہوں گی, اس کا چہرہ ہم جیسا ہوگا. لیکن اللہ جسے اپنے گھر سے عطا کرے گا اس کے ہاتھ اس پہ جائیں گے, اس کی آنکھیں اس پہ جائیں گی, اس کا چہرہ اس پہ جائے گا. وہ عین اللہ بھی ہوگا, وہ وجہ اللہ بھی ہوگا, وہ لسان اللہ بھی ہوگا, وہ جم اللہ بھی ہوگا. اور یاد رکھنا جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہوگا, اور جو اس کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ بھی ہوگا. پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بھائی توجہ چاہتا ہوں, وجہ کیا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے بھیج دیا جو اللہ تو نہیں ہے لیکن اس پہ اللہ ہونے کا گمان ہے. بھائی اس کو اپنے گھر سے بھی تو بھیج سکتا تھا نا, جناب عمران کے گھر سے آ جاتے. کہا نہیں, ابراہیم میرا گھر بنا. توجہ کا طالب ہوں, میرا گھر بنا. اگر اللہ کو سجدے کی ضرورت تھی تو گھر سے پہلے بھی تو سجدے ہو رہے تھے. دیکھیں توجہ میری طرف رہے گی, ممبر جلدی حوالے کر دوں گا. نہیں تو ان کو بھی انتظار کرنا پڑے گا, آپ کو بھی شام تک بٹھائے رکھوں گا. بھئی اللہ کو سجدے کے لیے سمت کی ضرورت تو نہیں ہے نا, لیکن پھر کعبہ کیوں بنوایا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس سمتوں کا محتاج میرا سجدہ نہیں ہے, لیکن کعبہ بنا کے ان کا تعارف کراؤں گا جنہوں نے مجھ رب جیسے خزانے کو حاصل کر لیا. بھئی یہی وجہ ہے, یہی راز مخفی ہے کہ آدم سے پہلے بھی سجدے ہو رہے تھے. آدم کو بنا لیا لیکن سجدے کا حکم نہیں دیا. آدم کا چہرہ بن گیا, اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا. آدم کے ہاتھ بن گئے لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا. آدم کی پسلیاں بن گئی, اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا. آدم کے پیر بن گئے لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا. لیکن تب کہا نفخت من روحی, جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب اسے سجدہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا سجدہ محتاج ہے روح کا. توجہ چاہتا ہوں, بھئی عام سی بات ہے, جب انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے. لیکن جس دن روح نکل گئی اب نماز جنازہ ہے لیکن سجدہ نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ آدم تھا لیکن روح نہیں تھی. اس وقت سجدے ہو رہے تھے لیکن آدم کو سجدہ نہیں ہوا. اللہ نے کہا دیکھو جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اب آدم کو سجدہ کرنا. اور یہ روح ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ ہے امر ربی, میرا امر ہے روح. اب یاد رکھیے گا یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, یہ سجدہ تھا اولی الامر کو. جب امر اس میں آیا تو آدم لائق سجدہ بنا,
یہی راز مخفی ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور بیدار ذہن میرے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون اپنے حلالی خون کو چہرے پر ماں کی شرافت کی دلیل بنا کے لاتا ہے. یاد رکھے گا یہی راز مخفی ہے کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب رخ کر کے سجدے ہوتے رہے. آدم کو بھی سجدہ تب تک نہ کرایا جب تک آدم میں روح نہ ڈال دی گئی، اور کعبہ کو بھی سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک 13 رجب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی. نہیں حق ادا کر دیا نعرے کا آپ نے. اگر تھک گئے تو اس سے بھی ایسا نعرہ سنا دیجئے. بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کبھی بھی بے روح کے مجسمے کو سجدہ کراتا ہی نہیں، اور سجدہ کراتا ہے جب امر ربی آ جائے. اور اگر آپ کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا کہ یہ امر ربی ہے کیا اور یہ ہستیاں ہیں کون سی اور اہل بیت کو شیعہ اتنا مانتے کیوں ہیں، تو یاد رکھیے گا صحابہ سے پوچھ لیں. آج تک ناقد حیرت کے اندر ہے کہ مسجد رسول کی تھی، صحابہ سجدے کے اندر تھے، رسول نماز پڑھا رہے تھے. یہ نواسا ہی تو تھا جو پشت پہ آ کے بیٹھ گیا. نہ جانے رسول نے سجدے کو طول دے کیوں دی، انہوں نے نماز بڑھا کیوں دی، یہ سجدہ لمبا کرتے کیوں چلے گئے. ناقد کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ سجدے کا تعلق ہے امر ربی سے. وہ دیکھتا ہے کہ پشت رسول کے اوپر نواسا آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن نہیں، رسول کی نظر سے دیکھ، ایک طرف سجدہ تھا، دوسری طرف امر ربی نہیں، اولی الامر موجود تھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے یہ کہا اے میرے حبیب تیرا مرتبہ اور معیار یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ تو جب بلائے امت پر واجب ہے کہ نماز میں بھی ہو تو نماز توڑ دے. توجہ چاہوں گا، نہیں تھک گئے تو میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں. قبلہ جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. اللہ نے کہا اے میرے حبیب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تو جب بلائے، جس حالت میں بلائے، امت پر واجب ہے کہ نماز میں بھی ہے تو نماز توڑ دے، لیکن تیرے بلانے کا جواب دے. یہ نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور ممبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اب مجھے بتائیے رسول افضل ہے یا نماز؟ بتائیے نا، جس مکتب سے بھی بیٹھے ہیں رسول افضل ہے نا. کہ اللہ کہتا ہے نماز بھی توڑ دو لیکن رسول کے بلانے کا جواب دو. صحابی رسول نماز میں ہے، رسول نے بلایا، اس نے جواب نہیں دیا. توجہ چاہوں گا. اور صحابی بھی وہ جس کی ایک سنت مسلمانوں کو کئی گھنٹے کھڑا رکھتی ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے بیدار ذہنوں کو. رسول نے بلایا، جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پھر آواز دی، اس نے جواب پھر نہیں دیا. اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے. کہا بعد از درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس نمازی کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں. اے رسول مجھے وہ نماز چاہیے نہیں جو تیری معرفت سے خالی ہو. تیری معرفت یہ ہے کہ تو جب بلائے امتی پر واجب ہے کہ نماز توڑ دے لیکن تیرے بلانے کا جواب دے. کیا مطلب ہوا؟ امتی قیام میں ہے، رسول بلائے قیام توڑ دے، رسول کا جواب دے. امتی رکوع میں ہے، رکوع توڑ دے، رسول کا جواب دے. امتی سجدے میں ہے، سجدہ توڑ دے، رسول کے بلانے کا جواب دے. امتی تشہد میں ہے، رسول بلائے تشہد توڑ دے لیکن رسول کے بلانے
کا جواب دے۔ اب میں پوچھنا ان سے چاہتا ہوں جو کہتے ہیں تشہد میں علی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، رسول کا مقام یہ ہے، بیدار ہو کے ذرا یہ جملہ سماعت فرمائیے گا، رسول کا مقام یہ ہے کہ رسول بلائے تشہد توڑ دو لیکن رسول کے بلانے کا جواب دو۔ اب جو کہتا ہے ذکر علی سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہی رسول ہے، پہلا آخری حج ہے، مقام غدیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب تو نے روزے پہنچا دیے، تو نے حج پہنچا دیا، تو نے نمازیں پڑھوا دی، یہی رک جا، پلان کا ممبر بنا، اس پر کھڑا ہو جا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا اور علی کو دکھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا لگا دے تاکہ انہیں بتا دے جو علی کے قائل کہتے ہیں کہ نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، انہیں بتا دو نماز دور کی بات اگر میں ولایت کا اعلان نہ کروں تو نماز تو چھوڑ میری نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے۔ پہلے آدمی سے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری